بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ سورۃ الاحقاف کی یہ آیت نمبر 29 ہے۔ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے ایک اور دلیل نقلی کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے قوم عاد کا ذکر تھا، اور وہ بھی قوم عاد کا ذکر بھی دلیل نقلی کے طور پر کیا گیا اور تخویف کے طور پر کیا گیا۔ ان آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنات جو کہ خیر کا مادہ کم رکھتے ہیں اور شر غالب ہے، لیکن انہوں نے بھی جب اللہ کے قرآن کو سنا تو ایمان لے آئے، اور کچھ لمحوں میں اور ایک مجلس میں ہی وہ اللہ کے کلام سے متاثر ہوئے، اور اے بنی آدم، تم قرآن سن کر اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر پھر بھی تم انکار کرتے ہو، تو تم تو اور زیادہ گئے گزرے ہو۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے پھیر دیا آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو۔ صرفنا ہم نے پھیر لیا اور متوجہ کیا۔ نفر کا مطلب ایک جماعت، 7 یا 9 اور بعض نے اس سے زیادہ کا کہا ہے۔ یہ جن تھے جن کا تعلق نجران سے تھا، یا مشہور قول کے مطابق نصیبین علاقے کے جن تھے۔ یستمعون القرآن، جو کہ قرآن سنتے تھے اور قرآن سن رہے تھے۔ یستمعون کا مطلب ہے استماع، غور سے سننا، تو سماعت کی طلب کر رہے تھے۔ دور تھے تو قریب آ گئے اور مائل ہو گئے۔ فلما حضروہ، جب جنات کی یہ جماعت حاضر ہو گئی اور پہنچ گئے وہ اس نبی کے پاس اس قرآن کی تلاوت سننے کے لیے، قالو، تو وہ کہنے لگے ایک دوسرے سے، انصتو، کہ خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ قرآن سننے کے لیے۔ فلما قضی، تو جب قرآن پڑھا جا چکا، قضیہ کا مطلب فرغ من تلاوتی ہی، تلاوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے اور انہوں نے قرآن سن لیا۔ ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ واپس ہوئے اپنی قوم کی طرف منذرین، ڈرانے والے، اور قوم کے پاس جا کر پھر قرآن کا پیغام پہنچایا۔ تفسیر زاد المسیر میں ابن جوزی فرماتے ہیں
کہ وبخ اللہ عز وجل بهذه الآیہ کفار قریش بما آمنت به الجن، اس آیت میں کفار قریش کے لیے توبیخ ہے اور ان کو ڈانٹا گیا ہے کہ جنات ایمان لائے اور تم نہیں لائے اور تم انکار کرتے ہو۔ جنات کی یہ جماعت، اس سے مراد کون سی جماعت ہے؟ اس لیے کہ جنات کا قرآن سننا یہ کسی ایک موقع پر نہیں ہوا۔ تو ایک موقع تو وہ تھا کہ جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف جا رہے تھے، اور ان دنوں میں شیاطین اور آسمان کے خبر کی درمیان حائل آ گئی تھی، یعنی شیطان اور جنات جب اوپر آسمانوں پر جاتے تو وہاں سے آگ کا گولا ان کا پیچھا کرتی، اور وہ حیران تھے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ تو اس غرض کے لیے کچھ جنات نے ان سے یہ کہا کہ ما ذاک الا من شیء حدث، یہ کسی وجہ سے ہوا ہے جو تمہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانظُرُوا مَا هَذَا الْأَمْرُ، تو مشارق اور مغارب میں جا کے ڈھونڈو کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو ایک جماعت کا گزر نخلا مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ہوا کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور انہوں نے قرآن سنا تو کان لگایا اور پھر کہنے لگے کہ ھذا الذی حال بینکم وبین خبر السماء، یہی وہ چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کے خبر کے درمیان حائل ہو چکی ہے۔ تو پھر قوم کی طرف واپس پلٹے اور کہنے لگے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کے اس سننے کی خبر اپنے پیغمبر کو سورۃ الجن میں دی۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، تو یہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اس قول کے مطابق یہ بالکل وہی واقعہ ہے جو سورۃ الجن میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کی ایک جماعت کو تیری طرف پھیر دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک مستقل واقعہ ہے، اس واقعے سے ہٹ کر الگ ایک مستقل واقعہ ہے۔ اور جنات کے قرآن سننے کا مطلب یہ کہ ان کو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن سنایا، اور انہوں نے سنا اور باقاعدہ مبلغ اور داعی بن کر اپنی قوم میں گئے۔ تو یہ یا مستقل واقعہ ہے یا پھر وہی واقعہ ہے، لیکن حاصل تو یہی ہے کہ جنات نے قرآن سنا اور متاثر ہوئے اور قرآن کے داعی بن گئے۔ اور ملاقات جو ہوئی، ایک صورت ملاقات کی تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے سنا اور گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی۔ اور ایک ملاقات کی جو ابن مسعود والی روایات ہے، اور اس طرح اور بھی بہت ساری جس کے اندر علماء کچھ روایات مختلفہ میں تطبیق بھی دیتے ہیں، اس میں تو جنات کے پاس باقاعدہ آپ تشریف لے گئے۔ تو شاید یہ وہ دوسرا موقع ہے الگ جس میں آپ تشریف لے گئے تھے جنات کے پاس۔ اور زاد المسیر میں یہ دوسرا قول نقل ہے امام قتادہ وغیرہ سے کہ یہ ایک مفسرین کی ایک جماعت کی ایک رائے یہ ہے۔
اس میں یہ معلوم ہوا کہ قرآن جنات کے لیے بھی ہے. یہ معلوم ہوا کہ جنات نے قرآن کو سنتے وقت کہا تھا قالوا انصتوا. تو قرآن کے سننے کا ادب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش ہو جاؤ. اور درس کے آداب میں سے بھی یہ ہے کہ خاموشی سے سنا جائے. اور جب انہوں نے اس کا ادب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان بھی نصیب فرمایا اور داعی بھی بنایا. تو انصتو ایک ادب ہے کہ اس ادب کی وجہ سے ان پر رحم ہوا اور پھر قوم کی طرف جا کر داعی بنے. تو منذرین تب بنے جب انہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا. تو یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جب قرآن کا علم حاصل ہو تو پھر اس کی تبلیغ اور اس کی طرف بلایا جائے اور دعوت دی جائے اور منذر بنا جائے. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ. کہنے لگے وہ اے ہماری قوم بے شک ہم نے سنا ہے کتاب جو نازل کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد. مصدقا لما بین یدیہ جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں. یہدی الی الحق وہ ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف. وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقیم اور سیدھے راستے کی طرف. جنات کہنے لگے کہ ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی قرآن جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا. ابن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ خبر کہ یہ اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوئی تھی. لیکن یہ بعید ہے اور وہ روایت ابن عباس سے سندن ضعیف ہے. بعض کہتے ہیں یہ من بعد موسیٰ انہوں نے اس لیے کہا کہ یہ یہودی تھے تو من بعد موسیٰ کہا. صحیح یہ ہے کہ اصل انجیل وہ تورات کا ناسخ تو نہیں ہے. تو تورات انجیل کا حصہ ہے اس لیے من بعد موسیٰ کہا. عیسیٰ علیہ السلام کا اگر ذکر نہیں ہے تو ذکر نہ ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ انہوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ نہیں چلا. تو دونوں ہی بنی اسرائیل کے لیے یعنی دو بنی اسرائیل کے لیے مقرب ہے. یہدی الی الحق وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقیم. قرآن حق کی رہنمائی اور طریق مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے. ایک اعتقادیات اور علمیات ہے اور ایک عملیات ہے. تو قرآن کی رہنمائی حق توحید اور عقیدے کی بھی رہنمائی ہے اور قرآن کی رہنمائی احکام اور سنت کی طرف بھی ہے. یا قومنا اے ہماری قوم اجیبوا داعی اللہ دعوت قبول کر لو اللہ کی طرف بلانے والے کی. اللہ کی طرف بلانے والے داعی کا پیغام قبول کر لو. قرآن کی دعوت کے بعد یہ حدیث کی طرف دعوت ہے سنت کی طرف دعوت ہے. اللہ کے داعی کے حکم کو قبول کر لو. وَآمِنُوا بِهِ اور ایمان لے آؤ اس پر. یغفر لکم من ذنوبکم بخش دے گا اللہ تم کو تمہارے گناہ. من ذنوبکم میں یا تو من برائے تعمیم ہے تمہارے سب گناہ معاف کر دے گا. ایمان لانے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور بعض نے من تبعیض کے لیے قرار دیا ہے کہ بعض گناہ معاف ہوں گے. وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ اور پناہ میں رکھے گا تم کو عذاب دردناک سے. تو اگر تم نے داعی کی دعوت قبول کر لی تو تمہاری مغفرت ہوگی اور عذاب سے بچو گے. گویا جنات کو بھی عذاب اور سزا ہوتی ہے اور جہنم میں ان کے داخلے کا ذکر ہے قرآن میں.
اور جنات کے جنت میں داخل ہونے کے بارے میں یہ آیت اور اسی طرح دوسری آیات خاموش ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں توقف منقول ہے کہ جنت میں ان کا دخول اور ثواب اس کا ذکر صراحتاً نہیں ہے، تو بطور احتیاط توقف منقول ہے. مگر اکثر محققین نے جنات کا بھی جنت میں داخل ہونا تسلیم کیا ہے عمومی آیات کی وجہ سے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اور جو کوئی اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو نہیں ہے وہ زمین میں عاجز کرنے والا اللہ کو. زمین میں بھاگ کر وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور نہیں ہے اس کے لیے سوائے اللہ کے کوئی مددگار. اولیاء یعنی انصارا. اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں صریح کھلی گمراہی میں. یہ کھلی گمراہی میں ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف بلانے والے داعی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے. اور داعی سے مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اتباع میں تمام داعیان حق مراد ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، آیا اور کیا نہیں جانتے یہ لوگ کہ بے شک اللہ الذی وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، ولم یعی بخلقہن اور نہیں تھکا وہ اللہ ان زمین و آسمان کی پیدائش میں، بقادر کیا نہیں ہے وہ اللہ بقادر قادر و قدرت والا علی ان یحیی الموتى اس پر کہ وہ پیدا کرے مردوں کو. جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ولم یعی کا مطلب یعنی عاجز نہیں ہوا، تو کیا وہ اللہ قادر نہیں ہے اس پر کہ مردوں کو زندہ کرے؟ جب خالق ہے تو قادر ہے. یہاں بقادرین کے اندر یہ با ہے، یہ با برائے تاکید ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ اگر جملہ نفی کا نہ ہو پھر بھی با برائے تاکید مؤکد استعمال ہوتا ہے. کفا باللہ میں مثبت جملہ ہے لیکن با برائے تاکید ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، با برائے تاکید استعمال ہوتا ہے وہاں جہاں نفی ہو. تو یہاں اولم یرو چونکہ انداز اولم یرو ابتدا میں نفی کا ہے اس لیے یہاں با استعمال ہوا ہے. اللہ قادر ہے بقادر. بلا کیوں نہیں قادر ہے وہ اللہ، بلا کا مطلب یہ ہے کہ وہ قادر ہے، کیوں نہیں قادر ہے. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ ہر چیز پر ہے قدرت والا. بعض بعد الموت پر یہ دلیل ہے جو قرآن مجید نے بار بار ذکر کی ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کے پیش کیا جائے گا کافروں کو آگ پر، جھونک دیا جائے گا کافروں کو آگ میں. آیت نمبر 20 میں جو یعرض ذکر ہوا ہے وہاں ہم نے اس کی تفصیل کر دی تھی. وہاں اسباب عذاب اور یہاں اقرار منکرین. الیس ھذا بالحق، ان سے کہا جائے گا جب انہیں آگ میں جھونکا جائے گا کیا نہیں ہے یہ عذاب حق. ھذا کا اشارہ عذاب کی طرف. قالوا بلا وربنا، کہیں گے وہ بلا ہاں وربنا، اور قسم ہے ہمارے رب کی کہ یہ حق ہے.
لیکن دنیا میں یہ کافر نہیں مانتے تھے. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، تو کہے گا کہ چکو عذاب بسبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے. تو یہ تخویف ہو گئی بعض بعد الموت کے بعد، اور بعض بعد الموت کی حقانیت کی دلیل ہے. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. یہ آخری آیت ہے اس سورت کی، جس میں مضمون ہے کہ دعوت دین اور تبلیغ دین میں آپ بہادری دکھائیں. اس مضمون کو کہتے ہیں تشجیع. آپ دعوت کے میدان میں شجاعت دکھائیں، جیسے کہ یہ مرکزی مضمون تھا سورۃ قصص کا. فاصبر، صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے کہ صبر کیا تھا ہمت والے رسولوں نے. عزم کہتے ہیں پختہ ارادے کو. مضبوط ہمت والے رسولوں کی طرح آپ صبر کیجئے. صبر کیجئے کا مطلب کیا ہے کہ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کیجئے. کہ یہ لوگ کہیں گے عذاب لے آؤ عذاب لے آؤ، تو آپ صبر کریں اور جلدی مت کریں ان کے لیے عذاب کے مطالبے کی، بے صبری کی وجہ سے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، صاحب الحوت کی طرح مت ہوجیے. وہ مچھلی والے پیغمبر یونس علیہ السلام کی طرح مت ہو کہ ان سے یہ لغزش ہوئی کہ وہ جلدی قوم سے نکلے. من الرسل میں یہ جو من ہے یہ اولو العزم کا بیان ہو جائے تو معنی یہ کہ تمام رسول ہی صاحب ہمت تھے. اولو العزم من الرسل، عزم والے رسولوں کی طرح صبر کریں. تو باقی رسولوں کی طرح جو تمام ہی رسول اولو العزم تھے. اس صورت میں یہ من بیانیہ ہے. اگر من تبعیضیہ ہو، جیسے کہ من کے مفاہیم میں ایک تبعیض بھی ہے، تو پھر معنی ہوگا کہ صبر کیجئے ان پیغمبروں کی طرح جو اولو العزم ہیں. پیغمبروں میں سے اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر کیجئے. وہ اولو العزم پیغمبر 5 مشہور پیغمبر ہیں. وہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ شورا کی آیت نمبر 13 میں اور سورۃ احزاب کی آیت نمبر 7 میں ان کا ذکر ہے. تو یہ ان میں خاص طور پر بڑے ہی صاحب کمال اور بڑھ چڑھ کر شہرت یافتہ اولو العزم اور عزم والے تھے. کأنہم یوم یرون ما یوعدون، گویا کہ یہ لوگ جس دن کے دیکھیں گے وہ عذاب جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، وعدہ کیا جاتا ہے، تو گمان کریں گے. یہ کأن کے اندر یظنون کا مفہوم مقدر ہے. لم یلبسوا، گمان کریں گے کہ نہیں ٹھہرے وہ، الا ساعۃ من نہار، مگر ایک ساتھ دن کا، ایک لمحے کے لیے وہ دنیا میں وقت گزار کے آئے ہیں. بلاغ، یہ تبلیغ ہے. بلاغ یعنی ھذا بلاغ، اور بلاغ تو اصل میں مصدر ہے. ھذا مبتدا ہے اور بلاغ مصدر خبر ہے، اور یہ بطور مبالغہ کے ہیں. مصدر ذات پر حمل نہیں ہوتا، لیکن بطور مبالغہ کہ یہ بلاغ اور یہ تبلیغ ہے اور مکمل تبلیغ ہے. یا علیہ کا بلاغ،
آپ پر بلاغ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پیغام پہنچائیں، باقی جو نہیں مانتے فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو ہلاک نہیں کیے جاتے مگر قوم نافرمان۔ جو فاسقون سے مراد ہے الخارجون عن حدود اللہ، جو اللہ کے حدود سے نکل جاتے ہیں۔ پوری طرح نکل جانا کیا ہے؟ کفر ہے، تو وہی ہلاک ہوتے ہیں۔ جب تبلیغ ہو چکی ہو اور پھر تبلیغ ہونے کے باوجود پیغام پہنچ جائے پھر بھی وہ اللہ کے حدود سے نکل جاتے ہیں تو وہی فاسقون ہلاک ہوتے ہیں۔ تو یہ جملہ شدید وعید سورت کے آخر میں لے آئے، صبر کی نصیحت بھی کر لی اور ولا تستعجل کی بھی، اور کافروں کا احساس بیان کیا گیا کہ وہ آخرت کو ایک لمحہ، دنیا کو ایک لمحہ آخرت میں سمجھیں گے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری بیان کی گئی کہ آپ کی ذمہ داری تو تبلیغ ہے، باوجود اس کے کوئی نہیں مانتا تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، فاسق قوم ہی ہلاک ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا